سیکیورٹی فورسز نے افغان طالبان کے ڈرون حملے ناکام بنا دیے۔ ISPR کے مطابق 13 مارچ کو افغان طالبان نے پاکستان پر ڈرون حملے کیے، ڈرونز کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے مار گرایا۔ تباہ شدہ ڈرون کے ملبے سے کوئٹہ میں 2 بچے زخمی ہوئے، کوہاٹ اور راولپنڈی میں بھی ایک شخص زخمی ہوا۔ ISPR نے حملے کو عوام میں خوف پھیلانے کی افغان طالبان کی ناپاک کوشش قرار دیا، کہا عوام اور مسلح افواج افغانستان پر قابض کرائے کے دہشت گرد ملیشیا کی حقیقت جانتے ہیں۔ افغان سرزمین سے دہشت گردوں کے خاتمے تک آپریشن غضب للحق جاری رہے گا۔ افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی ناقابل برداشت اور ناقابل قبول ہے۔ افواج دہشت گردی اور اس کی تمام شکلوں کے خلاف ثابت قدمی سے لڑتی رہیں گی۔ جب تک ضروری ہوا جنگ جاری رہے گی۔ امریکی صدر کا ایران سے سرنڈر کرنے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں عقل مندی اسی میں ہے کہ ایران ہتھیار ڈال دے۔ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں رکھنے دیں گے۔ ہمارے ہتھیار دنیا کے سب سے مہلک و طاقتور ترین ہیں۔ جنگ کے دوران ایران کے ہر فوجی ہدف کو مکمل تباہ کر دیا۔ ایران کے پاس ایسا کچھ نہیں کہ وہ کسی بھی چیز کا دفاع کر سکے۔ بہتر ہے ایرانی حکومت ہمارے حملوں سے محفوظ انفراسٹرکچر کو بچا لے۔ ہم نے تیل کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ صحافیوں سے گفتگو میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران جنگ میں مقاصد مختلف ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی 15ویں روز بھی ایران پر شدید بمباری۔ تہران میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایرانی حکومتی انفراسٹرکچر پر حملوں کی نئی لہر شروع کر دی۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملے میں بچے سمیت 6 افراد شہید ہو گئے۔ دارالحکومت تہران میں مختلف سرکاری دفاتر پر بھی حملے، ایک خاتون شہید ہو گئی۔ سیکیورٹی چیک پوسٹوں کو نشانہ بھی بنایا گیا۔ مغربی اور وسطی ایران میں ہتھیاروں کے ذخائر پر شدید بمباری کی گئی۔ امریکی نائب صدر JD وینس ایرانی سپریم لیڈر کا حملوں میں زخمی ہونے کا دعویٰ۔ کہتے ہیں مجتبی خامنہئی کی چوٹوں کی شدت کے بارے میں مکمل معلومات نہیں۔ خطے میں صورتحال انتہائی افراتفری کا شکار ہے۔ امریکی B-2 بمبار طیارے آپریشن ایپک فیوری کا حصہ بن گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت کی جانب سے موجود خطرے کو ختم کیا جائے گا۔ ایرانی حکومت کی دوبارہ طاقت حاصل کرنے کی صلاحیت ناکارہ بنا دیں گے۔ دوسری جانب امریکہ کا مشرق وسطی میں مزید جنگی جہاز اور 5000 فوجی تعینات کرنے کا اعلان۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق بڑھتی کشیدگی کے باعث امریکہ نے خطے میں فوجی موجودگی بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ ہزاروں امریکی میرینز کو مشرق وسطی میں بھیجا جائے گا۔ اقدام امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کی درخواست پر کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ درخواست ایسے وقت میں کی گئی ہے جب ایران آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے میں مصروف ہے۔ ایران کے اسرائیل اور خطے میں امریکی تنصیبات پر حملے جاری۔ اسرائیل پر ڈرون اور میزائل داغ دیے۔ تل ابیب سمیت متعدد شہروں میں آگ بھڑک اٹھی، کئی عمارتیں اور گاڑیاں جل گئیں۔ اسرائیلی شہر شوہم اور ریشون لیزیون میں بھاری نقصان ہوا۔ اسرائیل کے وسطی علاقوں میں میزائلوں کا ملبہ گرنے سے تباہی ہوئی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں پر حملوں کی نئی لہر شروع کر دی۔ کویت نیشنل گارڈ نے اہم مقامات کی جانب بڑھتا ہوا ڈرون مار گرایا۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیل اور امریکہ کے 5 ڈرونز تباہ کرنے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ کہتے ہیں اب تک 114 ڈرونز کو تباہ کیا جا چکا ہے۔ ادھر حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجیوں پر راکٹ داغ دیے۔ ایرانی یورینیم روس منتقل کرنے کی پیوٹن کی پیشکش مسترد۔ امریکی صدر کا روسی ہم منصب کی پیشکش قبول کرنے سے انکار۔ امریکی میڈیا کے مطابق روسی صدر کی پیشکش تہران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے معاہدے کا حصہ تھی۔ پیوٹن نے پیشکش رواں ہفتے ٹرمپ کے ساتھ فون کال میں دی تھی۔ رپورٹ کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا ایران کی 60% افزودہ یورینیم کو روس منتقل کر دیا جائے تاکہ جنگ ختم کی جا سکے۔ تاہم صدر ٹرمپ نے یہ پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا۔
امریکی پالیسیاں خطے میں کشیدگی اور توانائی بحران کی وجہ قرار۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ امریکہ بھارت کو روسی تیل درآمد کرنے سے روکتا رہا۔ ایران کے ساتھ 2 ہفتوں کی جنگ کے بعد امریکہ اب بھارت سمیت دیگر ممالک کو روسی خام تیل خریدنے کی اپیل کر رہا ہے۔ امریکی دعوے اور دھمکیاں نظر انداز۔ ایران کی اعلیٰ قیادت تہران کی سڑکوں پر نکل آئی۔ یوم القدس پر تہران سمیت ایران بھر میں ریلیاں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس اراغچی کی ریلیوں میں شرکت۔ ایرانی چیف جسٹس محسنی اجائی، اعلیٰ سیکورٹی عہدیدار علی لاریجانی کی بھی شرکت۔ ریلی کے شرکاء صدر پزشکیان سے مصافحہ کرتے اور تصاویر بنواتے رہے۔ انقلاب سکوائر پر ریلی کے دوران ڈرون حملہ، شرکاء نے گھبرائے بغیر ریلی جاری رکھی۔ بے خوف شہری نعرہ تکبیر بلند کرتے رہے۔ فضا اللہ اکبر کی صداؤں سے گونجتی رہی۔ ایرانی صدر کا عوام کو خراج تحسین، کہا دشمن کی مسلط کرتا جنگ کے باوجود ایرانی قوم مضبوط، یکجا اور پرعزم ہے۔ امریکہ اور صہیونی رجیم کی ایران کو توڑنے کی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ ایرانی ڈرونز اور میزائلز کے درست نشانے سے امریکی صدر بھی پریشان۔ ایران کو روس سے مدد ملنے کا دعویٰ کر دیا۔ ٹرمپ نے کہا لگتا ہے روسی صدر پیوٹن ایران کی تھوڑی بہت مدد کر رہے ہیں۔ ایسا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ امریکہ کو یوکرین کا مددگار سمجھتے ہیں۔ اگلے چند گھنٹے میں ایران کے بجلی گھروں جیسے بڑے اہداف کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے ساتھ اتنا برا کریں گے کہ وہ دوبارہ کبھی تعمیر نہیں ہو سکے گا۔ ادھر G7 ممالک نے امریکی صدر سے ایران جنگ فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ آبنائے ہرمز کو بھی محفوظ بنانے پر زور۔ ٹرمپ نے جواب دیا ایران ہتھیار ڈالنے کے قریب ہے، دنیا کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایرانی رجیم کے رہنما زیر زمین جا چکے ہیں۔ ایران کی فضاؤں پر امریکی اور اسرائیلی طیاروں کا کنٹرول ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کا اعلان۔ پریس بریفنگ میں بولے ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی شدید زخمی اور روپوش ہیں۔ ان کا ویڈیو بیان نہ آنا خوف اور کمزوری کی علامت ہے۔ امریکی اور اسرائیلی فضائیہ کے حملوں میں ایران کے 15,000 سے زیادہ فوجی اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل کین نے کہا ایران میں اب بھی فرینڈلی فورسز اور کمرشل شپنگ کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے۔ عالمی بحری تجارت کو نقصان پہنچانے والی ایرانی صلاحیتوں کو جلد مکمل طور پر کچل دیں گے۔ عراق میں امریکی ری فیولنگ طیارہ گر کر تباہ، 6 اہلکار ہلاک۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے تصدیق کر دی۔ امریکی طیارہ ہم نے گرایا، عراقی مزاحمتی فورسز کا دعویٰ۔ سینٹرل کمانڈ کی تردید، کہا امریکی طیارے کا نقصان کسی حملے یا فرینڈلی فائر کے سبب نہیں ہوا۔ دوران پرواز 2 طیارے حادثے کا شکار ہوئے، ایک بحفاظت اتر گیا۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 14 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے۔ ادھر عراق میں ہی فوجی اڈے پر ڈرون حملے میں ہلاک فرانسیسی فوجی کی شناخت اور تصویر جاری کر دی گئی۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ کے ایئرکرافٹ کیریئر ابراہم لنکن پر میزائلوں سے حملے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق میزائل حملوں سے ایئرکرافٹ کو نقصان پہنچا۔ بحرین میں امریکی بحریہ کے 5ویں بیڑے کے اڈے کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ شمالی اسرائیل میں ایرانی میزائل حملے سے تباہی مچ گئی، 80 افراد زخمی۔ ادھر امریکی ڈسٹرائر آسکر آسٹن نے ترکی کی فضائی حدود میں ایرانی بیلسٹک میزائل کو مار گرایا۔ کیا امریکہ اور اسرائیل اہداف کے حصول میں ناکام ہو گئے؟ امریکی حکام نے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی اور پاسداران انقلاب کے رہنماؤں پر انعامی رقم رکھ دی۔ محکمہ خارجہ کے مطابق سپریم لیڈر اور اعلیٰ عہدیداروں کی معلومات دینے پر $1 کروڑ انعام دیا جائے گا۔ اسرائیلی طیاروں نے لبنانی دارالحکومت بیروت پر QR والے پمفلٹس گرا دیے۔ پمفلٹس میں شہریوں کو بطور ایجنٹس بھرتی کرنے اور QR کوڈ سکین کر کے واٹس ایپ یا فیس بک پر رابطے کا کہا گیا۔ لبنانی فوج کی شہریوں کو وارننگ، کہا کوڈ سکین کرنے سے موبائل ڈیوائس ہیک ہونے کا خدشہ ہے۔ پینٹاگون کا 2500 میرینز پر مشتمل یونٹ کو مشرق وسطیٰ منتقل کرنے کا فیصلہ۔ مقصد تیل بردار جہازوں اور اہم تنصیبات کی حفاظت یقینی بنانا ہے۔
امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، لکھا کہ وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ نے یونٹ تعیناتی کی درخواست منظور کر لی۔ ادھر روسی تیل پر پابندیوں میں نرمی کا اعلان بھی فائدہ مند ثابت نہ ہوا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئیں۔ آبنائے ہرمز سے تیل کی بندش کے بعد بھارت کا دوغلا پن بے نقاب۔ بھارتی سرکار اپنے ٹینکرز نکالنے کے لیے ایران کی منتیں کرنے لگی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بھارتی اور ایرانی وزرائے خارجہ کے درمیان 2 بار رابطہ، اپنے آئل ٹینکرز کو نکالنے کی درخواست کی۔ ایران نے 2 گیس ٹینکرز کو ہرمز کے راستے بھارت جانے کی اجازت دے دی۔ ادھر خبر ایجنسی کے مطابق ایران کی رضامندی کے بعد ترکی کا ایک بحری جہاز آبنائے ہرمز کو عبور کر گیا۔